ایپیسوڈ 23۔ وہ نقاب ایسی تھی کہ داور کا پورا چہرہ گردن تک اس سے چھپ گیا تھا۔ لوہے کی یہ نقاب اسے کھنہ نے ہی مہیا کی تھی۔ یہ نقاب تلوار بازی کے مقابلے کے دوران استعمال کی جاتی۔ اس میں ناک کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے سانس لی جاتی، جبکہ نقاب کی آنکھیں بند تھیں۔ نقاب پہننے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ کھنہ نے مقابلے کی یہی شرط رکھی تھی۔ داور نے اس نقاب کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس شام اسے کئی مسلح محافظوں کے ہمراہی میں اس ہال میں پہنچایا گیا جہاں یہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا اور دیوار کے ساتھ کئی کرسیاں بھی لگی تھیں۔ ان کرسیوں پر کھنہ اور اس کے خاص آدمی بیٹھ کر یہ دلچسپ مقابلہ دیکھنے والے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک نیا ہیجان برپا ہونے والا تھا۔ اس کے تجربات میں ایک سنسنی خیز اضافہ ہونے والا تھا۔ اس نے 2 جگری دوستوں کو ایک دوسرے سے بھڑانے کا ارادہ کر لیا تھا اور ان دونوں کے ہاتھوں میں زہر سے بجھی ہوئی تلواریں دے دی گئی تھیں۔ ان تلواروں کی ذرا سی خراش ان دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ ہال میں لانے سے پہلے داور کو صرف پینٹ پہنائی گئی، جبکہ اس کا باقی پورا جسم کھلا ہوا تھا اور سر پر وہ خود تھا جس کے ذریعے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہال میں لانے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں ایک لچکدار سی تلوار دے دی گئی تھی اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا دوسرا حریف پہلے سے ہال میں موجود ہے۔ اسے کھنہ کی گنتی کا انتظار کرنا ہے۔ کھنہ جیسے ہی 3 بولے گا یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ شمشیر زنی داور کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن نئی بات یہ تھی کہ اسے بالکل اندھے ہو کر جنگ لڑنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں آنکھیں کام نہ آ سکتی ہوں وہاں سننے کی قوت سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اسے قدموں کی آہٹ اور سانسوں کی آوازوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنا تھا۔ اس کے ہال میں آتے ہی وہاں دبی دبی سرگوشیاں ختم ہو گئی تھی۔ اسے خود پہنا کر اور ہاتھ میں تلوار دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس نے لباسوں کی سرسراہٹوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس ہال میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ الجھن یہ تھی کہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے بالکل تاریکی تھی۔ اسے اپنی قوت سماعت سے کام لینا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر ہال میں پہنچانے والے اس کے قریب سے ہٹ گئے۔ ایک بار داور کی جی میں آئی کہ وہ اپنا خود اتار کر ایک طرف پھینکے اور ان لوگوں سے لپٹ پڑے۔ پھر وہ خود پر جبر کر کے خاموش ہو گیا۔ یہاں پہنچائے جانے سے پہلے کھنہ نے اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کھنہ کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو وہ عبدل کو ہلاک کر دے گا۔ داور کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس طرح عبدل کی موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ساری بے بسی عبدل کی وجہ سے تھی۔ تمہارا دشمن تمہارے سامنے موجود ہے داور۔ اچانک کھنہ کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ میرے 3 کہنے تک تمہیں اس سے مقابلہ شروع کر دینا ہے۔ داور نے اپنی سانسیں روک لی۔ 1 2 3۔ کھنہ نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ داور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار تول لی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سے چندے قدم کے فاصلے پر کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ یہ وہی ہو سکتا تھا جس سے داور کو مقابلہ کرنا تھا۔ اس نے قوت سماعت سامنے والے شخص کو محسوس کری تھی۔ کوئی بہت ہی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور اسی وقت سامنے والے کی تلوار اس کی تلوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا مخالف بھی اس سے کم نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ داور کس جگہ کھڑا ہے۔ تلواروں کے ٹکرانے سے ایک زبردست شناخہ سا پیدا ہوا اور دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں پیٹنے لگے۔ داور نے تالیوں کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر پندرہ بدلا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا مخالف بہت تیز رفتار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے داور کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی تلوار پھر داور کی تلوار سے ٹکرائی اور اس بار داور نے بڑی مشکل سے تلوار کو اپنی گرفت سے نکلنے سے بچایا۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ اپنی کلائی کو موڑ کر سامنے کھڑے ہوئے شخص پر تلوار چلانی چاہی، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ پورا ہال جھنجھنا کے رہ گیا۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی اس چیخ نے داور کو حیران کر دیا۔ اس کا تلوار چلانے والا ہاتھ معلق رہ گیا اور ابھی وہ اسی ششوپنج میں تھا کہ کسی نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی، داور، جلدی سے اپنا خول اتار کر پھینک دو۔ داور نے جھٹکے کے ساتھ اپنی گردن پر چڑھا ہوا وہ خود اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے سامنے کا منظر بہت حیران کن تھا۔ ہال میں کل 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کھنہ تھا، دوسرا کوئی اور تھا جسے داور نہیں پہچانتا تھا، جبکہ تیسرے شخص نے داور ہی کی طرح ایک خود پہن رکھا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ اس کے خود میں دیکھنے کے لیے سوراخ بھی بنے ہوئے تھے، جبکہ داور کے خود میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ کھنہ کے ساتھ والا آدمی زخمی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے ایک بازو سے بری طرح خون بہہ رہا تھا اور اس کی آستین خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ خود والے آدمی کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور لگتا تھا اسی نے اس آدمی کو زخمی کیا ہے۔ کھنہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کی رگوں سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ داور اپنی تلوار سنبھالتا ہوا اس خود والے آدمی کے پاس پہنچا۔ مجھ پر حملہ مت کر دینا، خود والے نے داور کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس نے داور کے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم بس چپ چاپ تماشا دیکھتے جاؤ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے راجا؟ کھنہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ یہ سب مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، خول والے نے کہا، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج بھی کچھ نہ کرتا،
لیکن داور کو دیکھ لینے کے بعد مجھے یہ سب کرنا پڑ گیا۔ داور بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس راجا نامی شخص نے اس کے لیے کھنہ سے مخالفت کیوں مول لے لی۔ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کھنہ، راجا نے پھر کہا۔ تمہاری اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں، تم ایک اذیت پسند ہو اور دوسروں کو اذیت دینے کے لیے تم نے باقاعدہ تنظیم بنا لی تھی، لیکن تمہاری تنظیم تو بالکل ہوا ثابت ہوئی۔ سب کے سب تم سے نالا ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنے ارد گرد بہت سے مجرموں کو جمع کر رکھا ہے، یہ سب بے رحم لوگ ہیں، لیکن ہر بات کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ سب کے سب تم سے بیزار ہو چکے ہیں، اس لیے اب سبھی کسی کے پہل کرنے کے انتظار میں تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ تم پر لعنت بھیج کر یہاں سے دور چلا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ ہر ایک کو دوسرے سے خوف تھا۔ ہے نا دلچسپ صورتحال؟ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ایسا کیا تو تمہارے دوسرے آدمیوں سے ہلاک کر دیں گے، لیکن جب میں نے تمہارے آدمیوں سے بات کی تو سب میرے ساتھ ہو لیے، اور اب تم بالکل تنہا ہو۔ البتہ تمہارا آدمی رمیش ابھی تک تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بھی تمہاری طرح بے رحم اور اذیت پسند ہے۔ بہرحال اب تم دیکھ لو کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم بالکل تنہا ہو۔ تمہاری ساری دولت، سارے ہتھیار، سارے انتظامات بیکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تم میرا ساتھ بھی دیتے رہے ہو، بلکہ تمہارے ہی کارن میں اتنے آدمی کو اکٹھا کر سکا ہوں۔ یہ میرا کاروبار تو تمہارا پھیلا ہوا ہے، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں بدل گئے ہو تم؟ میں نے کہا نا کہ میں داور کی وجہ سے تبدیل ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں داور کو نہ دیکھتا تو شاید اسی طرح تمہارا ساتھ دیتا رہتا۔ آخر کیوں؟ یہ تجھے بعد میں معلوم ہوگا کھنہ، اب اٹھو، کرسی سے کھڑے ہو جاؤ۔ راجا نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ اس دوران وہ شخص جس کا نام راجا نے رمیش بتایا تھا، پٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ داور کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ راجا کی مہربانیاں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ راجا کے سر سے خود اتار کر ایک طرف پھینک اور اس کی صورت دیکھ لے۔ راجا کی آواز اسے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس آواز کو سن کر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اسی وقت راجا نے کھنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے کھینچ لیا۔ اس کی شہزوری کے سامنے وہ کسی بچے کی طرح بے بس ہو گیا تھا۔ اب تہ خانے کی طرف چلو، راجا نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن راجا نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ کھنہ سامنے والی دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔ راجا نے آگے بڑھ کر پشت سے اس کا کالر پکڑا۔ داور ابھی تک بالکل خاموشی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھیں اور بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں، جیسے راجا کی شخصیت، لیکن یہ شخص زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے پرت داور کے سامنے کھلنے والے تھے۔ اسے کچھ یاد آنے لگا تھا، بہت دھندلا سا، غبار کی طرح، جیسے بہت دور دیکھ رہا ہوں، جیسے درمیان میں دھند چھائی ہوئی ہو۔ آؤ نا میرے ساتھ۔ راجا نے مڑ کر داور کی طرف دیکھا۔ خود کے اندر سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں داور پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک داور کے ذہن سے دھند چھٹ گئی۔ اسے یاد آ گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ راجا کون تھا۔ داور کے حافظے نے اس کی شخصیت کی پرت اتار دی تھی۔ راجا اس دوران ہال کے بند دروازے تک پہنچ گیا تھا، لیکن داور نے اسے آگے جانے کی مہلت نہیں دی۔ وہ تیزی سے راجا کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ راجا کے ہاتھ سے کھنہ کا کالر چھوٹ گیا۔ راجا کے مڑتے داور نے اس کا خود اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کر دیا۔ ذلیل کمینے، مجھ سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اندھا سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ راجا نے چونک کر داور کی طرف دیکھا، پھر دونوں بازو پھیلا کر داور کے سینے سے لپٹ گیا۔ بھیا، مجھے معاف کر دے بھیا۔ وہ رونے لگا۔ نہیں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو نے سمجھا کیا تھا کہ میں اپنے خون کو نہیں پہچانوں گا؟ راجا اس کے آغوش میں سمٹتا جا رہا تھا۔ اب داور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زور زور سے بھینچ کر روئے جا رہے تھے، ایک دوسرے میں سمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ داور اسے برا بھلا بھی کہتا جا رہا تھا اور راجا بچوں کی طرح بلک رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا۔ بہت دیر تک یہ جذبات کا طوفان ان پر منڈلاتا رہا، اور جب یہ طوفان چھٹا تو وہ دونوں دیکھ کر چونک پڑے کہ کھنہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہال سے فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو اتنا ہوش نہیں رہا تھا کہ کھنہ نے کب ہال کا دروازہ کھولا اور کب نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تیرا شکار تو نکل گیا، اور ہاں، تو نے اپنا نام راجا کیوں رکھ لیا؟ داور نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا نام راجا ہے؟ کھنہ نے ہی تو راجا کہہ کر پکارا تھا۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میرے تو بہت سے نام بدل چکے ہیں بھیا۔ سلیم تو اس وقت کا نام ہے جب ماں زندہ تھی، تم میرے ساتھ تھے۔ خیر، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ذرا کھنہ کو تو دیکھ لیں۔ ویسے وہ اس مکان سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے تمام آدمیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اسے کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ راجا کی بات ختم ہوئی تھی کہ باہر سے کسی کی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز تو کھنہ کی معلوم ہوتی ہے، لگتا ہے بیچارے کو زیادہ دور تک نہیں جانے دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں ہال سے باہر آ گئے، جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔
لیکن راجا کی تحریک نے ان کے اندر چھپے ہوئے انسان کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ سب کے سب کھنہ کی دولت کی زنجیریں توڑ چکے تھے اور کھنہ ان کے درمیان فرش پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ بھی جا کر اس مجمع میں شامل ہو گئے۔ داور بڑے غور سے کھنہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ انسان کو بیک وقت طاقتور اور کمزور دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا ہے۔ کھنہ کتنا طاقتور تھا، لیکن اس وقت اپنے ہی زرخرید لوگوں کے درمیان کسی بے بس چوہے کی طرح پڑا تھا۔ اس کی اذیت پسندی کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے اٹھا کر تہخانے میں لے چلو۔ راجا نے وہاں کھڑے لوگوں کو حکم دیا، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسے تہخانے میں لے کر جاؤں گا اور اسی جگہ باندھوں گا جہاں اس نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ ایک آدمی مجمع سے نکل کر سامنے آ گیا۔ داور نے اسے پہچان لیا۔ اس آدمی سے کرم چند کے مکان میں اس کی مدبھیڑ ہو چکی تھی، لیکن یہاں حیرت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس جگہ ایسے بہت سے چہرے تھے جو اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ یہ جرائم کی دنیا کے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ادھم مچا رکھا تھا، لیکن کھنہ نے اپنی دولت کے زور پر ان سبھی کو قابو کر لیا تھا۔ اس کا یہ تجربہ بڑی حد تک کامیاب ہو گیا تھا کہ دولت سے انسان دنیا کے ہر انسان کو خرید سکتا ہے، لیکن راجا کے معاملے میں اس کا تجربہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ محبت دولت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور خون کا رشتہ سونے کی زنجیر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ سینڈو نے آگے بڑھ کر کھنہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے بھی داور کو دیکھ لیا تھا، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان کھنہ کی طرف تھا۔ اس نے اپنی توانائی اسی پر صرف کر دی تھی۔ ان لوگوں کے لیے گویا ایک جشن کا سما تھا۔ وہ سبھی شور مچاتے، نعرے لگاتے تہخانے کی طرف چل دیے۔ سینڈو کھنہ کو بازوؤں میں اٹھائے سب سے آگے چل رہا تھا، جبکہ داور اور راجا سب سے پیچھے تھے۔ میرا ایک ساتھی بھی یہاں تھا سلیم، عبداللہ میں اس کا، میں اس سے مل چکا ہوں۔ وہ تو بہت ہی مزے کا انسان ہے۔ اس وقت وہ ایک ایسے کمرے میں ہے جہاں ہر طرف شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے وہاں پہنچایا تھا۔ شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کھنہ کا منصوبہ کیا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ تم دونوں کو اندھا نقاب پہنا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں میں زہریلی تلواریں دے دی جائیں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ تو بہت کمینگی والی حرکت کی اس نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا بھیا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا ساتھ دیتا رہا۔ میں تو ابھی تک اس کا ساتھ ہی دیتا رہتا، لیکن اتفاقاً تم پر نظر پڑ گئی اور یہ سارا کھیل ختم ہو گیا۔ جب مجھے یہ معلوم ہو کہ کھنہ نے تمہیں تمہارے ساتھی سے لڑوانے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں نے تمہارے ساتھی سے ملاقات کی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد میں خود تمہارے ساتھی کی جگہ تمہارے مقابلے پر آ گیا۔ خیر، یہ مقابلہ تو بس یوں ہی سا تھا، ذرا کھنہ کا دل خوش کرنا تھا، ورنہ ہم نے تو پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ میں جس سے بھی بات کرتا وہ فوراً ہی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کھنہ کے برے دن آ گئے تھے، اسی لیے اس کے وفادار تک اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر کھنہ چاہتا کیا تھا؟ یہ ایسا درندہ کیوں بن گیا؟ اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے بھائی، میں کسی دن آرام سے بتاؤں گا۔ فی الحال تو چل کر اس کا تماشا دیکھتے ہیں، ہم انہیں روکیں گے نہیں۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھوں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر تم مالتی کی کہانی سن لو نا تو کھنہ کے اسی وقت ٹکڑے کر دو۔ سلیم بہت کچھ بولتا رہا، داور صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کے لیے آج کا دن بہت مبارک ثابت ہوا تھا۔ اسے اپنا کھویا ہوا بھائی مل گیا تھا۔ بازو توانا ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ سلیم نے بہت اچھی جان نکالی تھی۔ وہ بھی داور کی طرح لمبا چوڑا ہو گیا تھا اور اس کے تیور یہ بتاتے تھے کہ لڑائی بھڑائی میں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوگا۔ کئی دن بعد داور کو عبدل کی خیریت بھی مل گئی تھی، وہ بھی ٹھیک تھا، گویا اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ البتہ اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ تقدیر بعض اوقات کسی سے ملوانے کے لیے ایسے جال بچھا دیتی کہ اس میں پھنس کر آدمی پہلے تقدیر کو گالیاں دینے لگتا ہے اور پھر جب اسے اس کے بچھڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ تقدیر کی مہربانیوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ داور کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس دوران وہ سب تہخانے کے ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سینڈو کو باندھ کر رکھا گیا تھا، اور اب اسی جگہ سینڈو نے کھنہ کو باندھ دیا تھا۔ کھنہ اس وقت بری طرح رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، التجائے کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان دینے کو تیار نہیں تھا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تم مجھے خودکشی کروا رہے تھے نا، اب تم خودکشی کرو گے۔ سینڈو بولا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ کھنہ بلبلانے لگا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر کھنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کچھ دیر پہلے تک اس کے وفادار تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح بدلے تھے کہ اس کی جان کے در پہ ہو رہے تھے۔ داور نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کے لیے یہاں اب کوئی چیز دیکھنے کو نہیں رہی تھی۔ وہ عبدل اور سلیم کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کی منزل کھوٹی ہو گئی تھی اور وہ مزید دیر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مہم تو سر کر لی تھی، اب اسے بمبئی جا کر مینا اور سیٹ رستم کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ وہ معاملہ تو درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے جب سلیم سے بات کی تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس کے لیے بھی اب یہاں کچھ نہیں رہا تھا۔
وہ دونوں बिपरे हुए लोगों को खन्ना की पिटाई करता छोड़कर तहखाने से बाहर आ गए। सलीम ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां अब्दुल बैठा था। उसके सामने शराब की बोतलें रखी थी और वो उस वक्त किसी ख्याली वजूद के सामने तकरीर कर रहा था। अपन को खल्लास कर दो, अपन को क्या मालूम कि इधर साला लफड़ा गले पड़ जाएगा। अपन को तो अपने उस्ताद का मुकड़ा भी भूल रहा है। तुम साला उसको कहीं छुपा के रखे ना, उसको जाकर बोलो कि अब्दुल साला दावर की बाटली लिए उसकी राह देख रहा है और तो खुद ही साला दौड़ा चला आएगा, लेकिन तुम साला कभी नहीं जाएगा। अपन को मालूम है तुम फोकट पे अपन को हलकान करेला है। हम उस दिन भी तुमको बोला था ना, अपन साला का उस्ताद माँ कसम बहुत जोरदार चीज़ है, अपन उसको नहीं भुला सकता। सलीम और दावर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर दावर ने आगे बढ़कर अब्दुल को झंझोड़ डाला। ए अब्दुल, होश में आओ, मैं आ गया हूँ, चलो उठो। ए कौन साला महाराज अपन को? अरे साला तू तो बिल्कुल उस्ताद जैसा है, लेकिन उस्ताद ये तू किधर फंस गया है? दावर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ खाते अब्दुल सोफे से नीचे गिर गया। उसे चोट तो लगी, लेकिन ये थप्पड़ उसे होश में भी ले आया। वो अपना गाल सहलाता जल्दी से खड़ा हो गया और हैरत से दावर की तरफ देखने लगा। माँ कसम उस्ताद, क्या अपन अभी तक ड्रीम देख रहा है? तुम किधर से आ गया? बकवास बंद करो और चलने की तैयारी करो। तैयारी क्या करनी उस्ताद? अपन के पास कौन सा सामान धरेला इधर? परंतु तुम्हारे साथ कौन है? अपन को तो तुम्हारा भाई दिखता है। ये मेरा छोटा भाई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा एक छोटा भाई है सलीम, जो कि नाराज होकर कहीं चला गया था। ये वही है। बाप रे, माँ कसम तुम्हारा भाई भी साला तुम्हारी तरह खतरनाक है। दावर मुस्कुरा दिया। वो तीनों रात गुजारने के लिए एक वीरान मकान में रुक गए थे। ये मकान पूना से बंबई जाते हुए रास्ते में दिखाई दिया था। ये लोग खन्ना के मकान से उसी वक्त निकल आए थे, लेकिन इससे पहले दावर ने जब बताया कि खन्ना ने उसके और अब्दुल के 1-1 लाख रुपए ले लिए हैं, तो सलीम ने खन्ना के कमरे से उन दोनों की रकम तलाश करके ला दी थी। ये रकम दावर और अब्दुल के नाम लिखकर एक अलमारी के खाने में रख दी गई थी। सलीम के कहने के मुताबिक ये भी खन्ना की आदत थी। वो अपने कैदियों के पास से दस्तयाब होने वाली चीज़ें बड़ी हिफाजत से रखा करता था। खन्ना की ऐसी बेशुमार आदतें थीं जो खुद सलीम की समझ में भी नहीं आती थीं। खन्ना ही ने एक दिन सलीम को वो अलमारी दिखाई थी जिसके अंदर कैदियों की अमानतें रखी थीं। इसीलिए जब दावर ने रकम का तस्करा किया तो सलीम फौरन ही अलमारी से रकम समेट कर ले आया। वो रकम के अलावा भी बहुत कुछ लेता आया था। खन्ना की कैद से आज़ाद होने वाले और उसके साथ काम करने वाले सब उस वक्त भी तहखाने में मौजूद थे जहाँ खन्ना को सज़ा दी जा रही थी। उनके शोर करने की आवाज़ें तहखाने से बाहर आ रही थीं और उन लोगों को उस मकान से निकलने का मौका मिल गया था। सलीम ही ने खन्ना के गैराज से एक गाड़ी निकाली थी और तीनों उसमें बैठकर बम्बई की तरफ चल दिए थे। गाड़ी सलीम ड्राइव कर रहा था, जबकि अब्दुल पिछली सीट पर लेट गया था। दावर के थप्पड़ ने उसके नशे को वक्ती तौर पर उतारा था। गाड़ी में बैठते जब उसे ठंडी हवा लगी तो वो मदहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गया। दावर सलीम के साथ अगली सीट पर बैठा था। ये बता कि तू इतने दिन तक कहाँ रहा? तुझे एक बार भी अपने भाई की याद नहीं आई? ऐसा मत कहो भैया, मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? बस मेरे पाँव में से जंजीरें पड़ गई थी कि मैं चाहने के बावजूद तुम्हारे पास नहीं आ सका। दूसरी तरफ मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। 2-3 बार मैं उस पारसी के घर की तरफ भी गया, लेकिन उन लोगों ने मुझे तुम्हारा पता नहीं बताया, बल्कि उल्टा बेइज्जत करके भगा दिया मुझे। बम्बई में रहकर मुझे ये तो मालूम होता रहता था कि यहाँ दावर नाम का खतरनाक आदमी रहता है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मेरा अपना भाई है। दावर और सलीम दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। सलीम के लहजे में भाई के लिए फ़ख्र व गुरूर के जज्बात थे। दावर ने उसके एहसासात समझ लिए थे। वो सलीम से बहुत कुछ पूछना चाहता था, अपने बारे में बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त उस पर थकन सवार थी। कई रातों से उसने आराम नहीं किया था। सलीम ने उसकी कैफियत महसूस कर ली। घबराओ मत भाई, अभी कुछ फासले पर एक वीरान मकान मिलेगा, हम उसी मकान में रात गुजारेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। दावर ने भी इस बात में सर हिला दिया। उसे सलीम को देखकर हैरत भी हो रही थी और खुशी भी। वो लाओबाली से लड़का आज कितना जिम्मेदार बनकर उसके सामने आया था। वो तो सलीम की तरफ से मायूस हो गया था। उसकी माँ की ये निशानी उससे बिछड़ चुकी थी। बाप अपनी ज़िंदगी में ही उसके लिए पराया हो गया था। एक भाई था तो अरसे से गायब था, और मिला भी तो किस अंदाज से। वो भी उसी की तरह दिलेर और बेबाक निकला था। दावर को उस पर बेतहाशा प्यार आने लगा, वरना वो तो ऐसा आदमी था कि उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके लिए सबसे बड़ा रिश्ता दौलत का था। लेकिन आज इतने अरसे बाद सलीम से मिलकर उसकी धड़कनें बेदार हो गई थी। उसे माजी की तल्खो शीरी बातें याद आने लगी। अपनी माँ याद आने लगी, जिसे उन दोनों भाइयों ने मुर्दा जानवर की तरह खींचते हुए कचरा घर ले जाकर डाल दिया था। फिर बाप याद आने लगा। बाप की याद आते ही
اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار دشمن بنائے تھے، لیکن یہ دشمن اتفاقاً اس کی راہ میں آ جاتے تھے۔ اس نے کسی کو دشمن بنانے کا منصوبہ تیار نہیں کیا تھا۔ اس نے کسی کے خلاف اپنے دل میں نفرتوں کی پرورش نہیں کی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ خود اس کا باپ اس کا دشمن تھا، جس کی نفرت کی آگ داور کے دل میں ایک عرصے سے دہک رہی تھی۔ سلیم سے ملنے کے بعد اس آگ کی تباہکاری اور شدید ہو گئی تھی۔ اس آگ نے اندر ہی سے اس کے دل و دماغ کو بھسم کرنا شروع کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر سلگنے لگا۔ ایک عرصے بعد اس کی یادوں کے دریچے کھلے تھے اور گرم پھنکارتی ہوئی ہوا اندر آنے لگی تھی۔ یہ لو بھائی، تم جب تک چاہو یہاں آرام کر سکتے ہو، کوئی نہیں آتا اس طرف۔ سلیم نے ایک ویران مکان کے باہر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ داور نے عبدل کی طرف دیکھا، پھر اس نے سلیم کی مدد سے عبدل کو اس مکان کے اندر پہنچایا۔ یہاں ایک کمرے میں 2 مسریاں بچھی تھیں اور ضروریات کی دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ داور کو اس ویران مکان میں فرنیچر وغیرہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ عبدل کو ایک مسری پر ڈال دینے کے بعد وہ دونوں باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس ٹوٹے پھوٹے اور ویران مکان میں یہ رات بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر داور کی غنودگی دور ہو گئی تھی۔ اس نے سانسوں کی خاص مشق کے ذریعے اپنے ذہن پر چھائی ہوئی دھند دور کر لی تھی اور اب وہ پوری طرح فریش تھا۔ بھائی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، اس مکان میں تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ یہ قصہ کیا ہے؟ کس کا مکان ہے یہ؟ تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں ہر چیز مل سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مکان کو میں استعمال کرتا ہوں، سلیم سر کھجاتے ہوئے بولا۔ اور یہ بہت دنوں پہلے کا چکر ہے بھائی، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ داور مسکرا دیا۔ سلیم کے جانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور ہولے ہولے کش لینے لگا۔ سلیم تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر لے آیا۔ چائے پینے کے دوران سلیم نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ میں تو شروع سے ہی آوارہ تھا بھائی، میں نے کبھی تمہاری بات نہیں مانی۔ مجھے یاد ہے کہ تم کس طرح اماں اور میرے لیے محنت کیا کرتے تھے، اور میں تم لوگوں کو کام کرتے دیکھا کرتا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تم پڑھائی لکھائی میں کتنی دلچسپی لیتے تھے۔ اس پارسی نے ہم لوگوں کو کتنا سہارا دیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو تمہاری طرح پڑھ لکھ جاتا، لیکن میرا تو مزاج بگڑ چکا تھا، عادتیں بدل گئی تھی میری۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، آزادی کی زندگی جینا چاہتا تھا میں، اسی لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا، بھاگ گیا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا بھائی، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا بھائی۔ اس نے آگے بڑھ کر داور کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ رونے لگا۔ ارے پاگل، کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض رہ سکتا ہے کیا؟ تم تو میرے بیٹے کی طرح تھے اور ہو۔ میرے سینے میں وہی محبت تھی جو ایک باپ کے سینے میں ہو سکتی ہے، اور مجھے تو اسی بات کا گلہ ہے کہ ایک بیٹا کس طرح اپنے باپ کو بھول گیا۔ میں نہیں بھولا تھا بھائی، میں تمہیں یاد کرتا رہتا تھا، پر میں مجبور تھا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ کیسی مجبوری تھی تمہیں؟ میں بابا کے پاس چلا گیا تھا۔ کیا؟ داور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم بابا کے پاس چلے گئے تھے؟ لیکن کیوں؟ مجھے معلوم ہے بھائی کہ تمہیں سن کر کتنا غصہ آ رہا ہوگا۔ بابا نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، وہ باپ ہوتے ہوئے ہمارا دشمن تھا۔ انہوں نے پیسے کے آتے ہی اپنی نگاہیں پھیر لی اور ہم لوگوں کو کچرے کی طرح اپنے جیون سے نکال پھینکا، اور میں بھی اسی لیے ان کے پاس گیا تھا کہ اپنی اور تمہاری محرومیوں کا حساب لوں۔ آگ تو میرے سینے میں بھی دہک رہی تھی۔ ان کا برا سلوک صرف تمہارے لیے تو نہیں تھا، میں بھی اس سلوک کی بھینٹ چڑھا تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہمیں ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن رشتے تو ذمہ داریاں نبھانے کے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنی پناہ میں لے کر زندگی گزاری جائے، اور جب کوئی رشتہ پناہ دینے سے انکار کر دے، خود غرض بن جائے، آنکھیں پھیر لے، تو اس وقت وہ رشتہ نہیں ہوتا بھائی، خود غرض ہوتا ہے، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ میں تو ان سے اپنا اور تمہارا حساب کرنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا تھا، اور وہ خود بھی نہیں گیا تھا بلکہ لے جایا گیا تھا۔ تمہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ بابا اپنی نئی بیوی کے کہنے پر ہم دونوں کو اپنے یہاں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کیوں؟ داور نے چونک کر پوچھا۔ سلیم اس کے لیے انکشافات کیے جا رہا تھا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لو کہ بابا نے ہم دونوں کے پیچھے اپنے آدمی مقرر کر دیے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری نگرانی کرنے کے لیے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ وہ آدمی بابا کو ہمارے بارے میں رپورٹ دیتے رہتے تھے۔ انہی لوگوں نے بابا کو بتایا تھا کہ میں تم سے الگ ہو گیا ہوں اور کسی اور کے ساتھ رہنے لگا ہوں، بس وہیں بابا مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ داور کے ذہن میں آندھیاں سے چلنے لگی۔ رشتوں کا یہ تذکرہ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ان جذبوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے باپ کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ کسی وقت اپنے ناکردہ گناہوں کا حساب لینا تھا، اور بس۔
اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بمبئی پہنچ کر اپنے باپ کی تنظیم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، باپ کو اس انداز سے تباہ کرے گا کہ وہ مجبور ہو کر فٹ پاتھ پر آ جائے۔ تب اسے بھی یہ احساس ہوگا کہ فٹ پاتھ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہاں راتیں کتنی بے رحم اور دن کتنے المناک ہوتے ہیں، یہاں آدمی کو کوڑے کا ڈھیر سمجھا جاتا ہے اور رشتے یہاں 2 وقت کی روٹی کے عوض فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب سلیم اسے بابا کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے باپ کی یہ داستان اس کے سوچے ہوئے منصوبے سے بہت پہلے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس ذکر نے اسے بے چین کر دیا۔ میرا خیال ہے بھائی، تم جا کر آرام کرو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں جلنے لگی ہیں، تم بہت تھکے ہوئے بھی ہو۔ اب ہم دونوں ساتھ ہیں نا، باقی باتیں بھی تمہیں معلوم ہو ہی جائیں گی، پھر ہم دونوں مل کر سوچیں گے کہ ہمیں آگے چل کر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ داور نے انکار کرنا چاہا، لیکن سلیم کے لہجے میں بہت پیار تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی طرف سے پریشان تھا، بڑے بھائی کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی، کہانی تو بعد میں بھی سنی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ میں بھی سو جاؤں گا، یہاں 2 کمرے ہیں، ایک میں تمہارا ساتھی سو رہا ہے، وہاں ایک مسہری خالی پڑی ہے، تم اس پر جا کر سو جاؤ، میں دوسرا کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی داور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو پہاڑ سمجھتا تھا، ایسا پہاڑ جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چٹانی جسم میں ایک دراڑ پڑ گئی ہو اور جذبوں نے اس دراڑ میں سے اپنی راہ پالی ہو، اور اب وہ جذبے اس کے دل کے ارد گرد رقص کر رہے تھے۔ اس نے کروٹ بدل کر عبدل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر مدہوش پڑا تھا اور نیند کے عالم میں کبھی کبھی بڑبڑا دیتا تھا۔ عبدل بھی ایک ایسا آدمی تھا جس نے داور کے سامنے اپنے دل اور ماضی کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور ان دروازوں سے اس کے اندر جھانک کر دیکھے۔ داور اسے خوش باش اور ساتھ دینے والا انسان سمجھتا تھا۔ وہ دلیر اور بے باک انسان تھا جس کی دوستی بڑی قابل قدر تھی۔ بس اس سے زیادہ وہ عبدل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے زخم داور کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دکھ کہیں زیادہ وسیع ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی رشتوں نے اس کے ساتھ بہتری نہ کی ہو، بہت کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ ممکن تھا۔ پھر داور کے کانوں نے ایک حساس آواز سنی، بہت خفیف سی آواز۔ یہ کسی گاڑی کی آواز تھی۔ وہ گاڑی بہت دور تھی، لیکن اس نے بہت پہلے اپنی آمد کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے حساس کانوں نے ٹرک کی وہ آواز بہت پہلے سے سن لی تھی۔ وہ مکان اس سڑک کے کنارے واقع تھا، اسی لیے کسی ٹرک کی آواز سنائی دینا کوئی خطرے کی علامت نہیں تھی۔ لیکن داور کچھ بے چینی محسوس کرنے لگا۔ وہ آواز قریب آتے جا رہی تھی، جیسے اس کا رخ اسی مکان کی طرف ہو۔ اس نے ایک نظر عبدل کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال کر اپنی جیب میں رکھا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کمرہ تاریک تھا، اسی لیے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ اگر ٹرک والے اس مکان میں رات بسر کرنے کے لیے رک بھی گئے تو ان میں سے کوئی داور کو دیکھ سکے گا۔ داور کھڑکی کی آڑ میں اس طرح کھڑا تھا کہ وہ باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کھڑکی سے اس مکان کا دروازہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ سلیم کے کمرے میں بھی خاموشی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہا ہوگا، ورنہ ٹرک کی آواز سن کر وہ بھی اس کے پاس آ جاتا۔ داور نے محسوس کر لیا تھا کہ سلیم نے بھی بہت سی عادتیں اسی جیسی پائی ہیں۔ قدم قدم پر محتاط رہنے کی عادت سلیم میں بھی پائی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد داور کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے والی سڑک سے ایک ٹرک کی بتیاں دکھائی دی جو ٹرک کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ مکان کے قریب آ کر وہ بتیاں بجھا دی گئی۔ اب اندھیرے میں ٹرک کا حوالہ رہ گیا تھا جو کسی ہاتھی کی طرح اپنی رفتار کم کر کے آہستہ آہستہ اسی مکان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پھر وہ ٹرک دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ داور نے پستول کی نال کھڑکی کے کنارے رکھ دی۔ وہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ٹرک سے 3 آدمی برآمد ہوئے۔ اندھیرے کی وجہ سے ان تینوں کے صرف خاکے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک یقینی طور پر ڈرائیور تھا، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ تیسرا ٹرک کے پچھلے حصے سے کود کر باہر آیا تھا۔ ان میں سے 2 بہت شہزور اور لمبے چوڑے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ تیسرا شخص جسمانی طور پر ان دونوں سے کمتر دکھائی دیتا تھا۔ داور اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس تیسرے کا حوالہ یہ پکار کر اعلان کر رہا تھا کہ وہ کوئی عورت تھی، نازک اندام عورت۔ عورتیں اپنا آپ اندھیرے میں بھی نہیں چھپا سکتی۔ اس کے نشیب و فراز پکار کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ سے ہو کر اس کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جس کے عقب میں داور نے آڑ لے رکھی تھی۔ مدام، یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی نہیں، کوئی اور بات ہے، عورت نے کہا۔ اس کے سراپے کی طرح اس کی آواز بھی دلکش تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اس وقت کوئی نہ کوئی موجود ہے، اپنا ہی آدمی ہوگا، اس کے علاوہ اس مکان میں اور کون آ سکتا ہے؟ دوسرے آدمی نے لاپرواہی سے کہا۔
داور کا ماتھا ٹھنکا۔ ان لوگوں کا اشارہ سلیم ہی کی طرف ہو سکتا تھا، وہی ان لوگوں کا آدمی ہو سکتا تھا، اور یہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن کیوں؟ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ باقاعدہ پروگرام کے تحت یہاں آئے تھے۔ سلیم کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھی یہاں آنے والے ہیں۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں ابھی تک سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہ خاموش تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کسی اور کا انتظار ہو یا کچھ سوچ رہے ہوں۔ داور خاموشی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس کا رخ سلیم کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سلیم سے صورتحال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سلیم نے اس کے لیے الگ کمرہ مخصوص کیا تھا، لیکن داور عبدل کے ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا، اسی لیے سلیم دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ داور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلیم بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ دیا، ساتھ ہی اس نے سلیم کے منہ پر اپنا ایک ہاتھ جما دیا کہ وہ بوکھلا کر چیخ نہ پڑے۔ سلیم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ خاموش رہنا، میں ہوں داور، آواز مت نکالنا۔ داور نے سرگوشی کی اور پھر اپنا ہاتھ سلیم کے منہ سے ہٹا لیا۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ ہاں، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ یہاں کسی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کسی نے انہیں وقت دے رکھا تھا۔ وقت دے رکھا تھا؟ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اوہ، کہیں یہ سلطان کی حرکت تو نہیں؟ کون سلطان؟ میرا ساتھی ہے بھائی۔ ہاں، اب میں سمجھ گیا ہوں، یہ مکان سلطان کے استعمال میں بھی رہتا ہے۔ اس کی سرگرمیاں اسی قسم کی تھیں، لیکن میں نے کبھی اس کی حرکتوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ اس کا اپنا معاملہ تھا۔ سلطان آج یہاں آنے والا تھا، لیکن وہ گھائل ہو کر پونا کے ایک اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اب سمجھا، 3 آدمی ایک ٹرک پر آئے ہیں، ان میں سے ایک لڑکی بھی ہے۔ تم بتاؤ بھائی، کیا کیا جائے؟ تم آؤ میرے ساتھ، تم ایک نظر ان کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے ان میں سے تم کسی کو پہچان لو۔ اگر جان پہچان نکل آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ پاؤں ہلانے ہوں گے۔ سلیم مسکراتے ہوئے بستر سے نیچے آ گیا۔ وہ دونوں اسی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے داور نے آنے والوں کو دیکھا تھا۔ وہ تینوں ابھی تک اسی جگہ کھڑے تھے۔ یہ کیا چکر ہے مدام؟ سلطان کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا، کیا کر رہے وہ اندر؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سو گیا ہو، دوسرے نے جواب دیا۔ میں اسے پہچانتا ہوں۔ سلیم نے داور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ناگر ہے، سلطان کا گہرا ساتھی، وہ دونوں مل کر دھندا کیا کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ ناگر ریڈ سرکل کا آدمی ہے۔ کیا؟ ریڈ سرکل کا نام سن کر داور چونک پڑا۔ ریڈ سرکل اس تنظیم کا نام تھا جو داور کے باپ نے بنائی تھی۔ اس نام کو سن کر داور کے بدن میں خون کھولنے لگا۔ ناگر مجھے اچھی طرح جانتا ہے، سلیم نے پھر کہا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس تنظیم کا باس میرا باپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان اس آدمی کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ یہ آواز اس عورت کی تھی جسے وہ دونوں مادام کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اسے تو ہر حال میں آنا چاہیے، وہ بڑی مادام کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والا ہے، بہت ہی اہم آدمی ہے، اسی لیے اتنی احتیاط کے ساتھ اسے بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے والے نے کہا، سلیم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی، کہیں تم اس آدمی کی جگہ خود تو جانے کا نہیں سوچ رہے؟ ہاں، میں بہت دنوں سے اسی چکر میں تھا۔ میں اپنے باپ کی تنظیم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہوں، لیکن آج تک موقع نہیں ملا۔ آج موقع ملا ہے۔ اسے موقع نہ کہو بھائی، یہ جوا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ہی خطرناک اور اندھا جوا۔ ہو سکتا ہے تم ان میں شامل ہو کر پھنس جاؤ، یا یہ لوگ اس آدمی کو پہچانتے ہو جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ ان کی گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ اس آدمی سے واقف نہیں ہے۔ اس آدمی کو سلطان لے کر آنے والا ہے، اور تم نے بتایا ہے کہ سلطان اسپتال میں پڑا ہے، اسی لیے وہ آدمی یہاں نہیں آ سکا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ آدمی ہے کون، کس مقصد کے لیے اسے ریڈ سرکل میں بلایا جا رہا ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس آدمی کی جگہ اپنے باپ کی تنظیم میں پہنچ جاؤں گا۔ اب دونوں باپ بیٹے زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ میرے بعد تم یہاں سے عبدل کے ساتھ بمبئی چلے جانا، اور میرے رابطے تک عبدل کے ساتھ رہنا۔ وہ بہت پیارا آدمی ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ اب تم ان لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ سوچو۔ طریقہ میرے ذہن میں ہے، آؤ میرے ساتھ، بس اپنا پستول چھپا کر رکھ لو۔ داور نے بھائی کے کہنے پر پستول جیب میں رکھ لیا۔ سلیم اور وہ دونوں کمرے کے دروازے تک آئے۔ پھر سلیم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور داور کو لیے باہر آ گیا۔ ان دونوں کو باہر آتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ باہر کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے اپنے پستول نکال لیے۔ کون ہو تم؟ ہم سلطان کے آدمی ہیں، مجھ سے ایک آدمی کو یہاں پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے داور کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان کہاں ہے، اور تم سلطان کو کیسے جانتے ہو؟ ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اور تم شاید ناگر ہو، کیوں؟ سلیم نے کہا۔ اس دوران وہ تینوں ان کے قریب آ گئے تھے۔
ان کی نگاہیں سلیم اور داور پر لگی تھیں۔ وہ لوگ جہاں کھڑے تھے اس سے کچھ فاصلے پر مکان کی بیرونی دیوار کے ساتھ دروازے کے پاس ایک بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ داور نے محسوس کیا کہ وہ عورت جسے یہ لوگ مادام کہہ کر مخاطب کر رہے تھے جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے بہت ہی چست لباس پہن رکھا تھا اور اس لباس نے اس کی جملہ خوبیوں کو اجاگر کر دیا تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی بہت ہی پرقوت اور شہزور معلوم ہو رہے تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، ناگر سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم راجا ہو؟ سلطان کہاں رہ گیا؟ اس لڑکی نے یہ سوال سلیم سے کیا تھا۔ اس نے اپنا دھیان داور سے ہٹا لیا تھا۔ وہ یہاں آنے والا تھا، لیکن عین وقت پر اسے گاؤں جانا پڑ گیا۔ اس کے گھر میں شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ جاتے ہوئے اس نے اس آدمی کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ اس مکان میں لے آؤں۔ یہاں ناگر آ کر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب تم آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، میں تو جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ سلیم کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ داور نے دل ہی دل میں سلیم کو داد دی۔ وہ بڑی خوبی کے ساتھ باتیں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر تم وہی آدمی ہو تو پھر تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے داور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نام؟ داور چونکنا ہو گیا۔ یہ لڑکی اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ثابت ہوئی تھی۔ ہاں، نام۔ اگر تم نے اپنا نام نہیں بتایا تو پھر تم کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہو گے۔ لڑکی نے اپنی بات دہرائی۔